بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسٹرو گلوبل میں خوش آمدید۔ دوستو، اکثر آپ نے سوشل میڈیا پر اسرائیلی فورسز کو فلسطینی نوجوانوں پر تشدد کرتے دیکھا ہوگا۔ اس سال بھی رمضان المبارک میں سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز اور پکچرز وائرل تھیں جن میں دیکھا جا سکتا تھا کہ کس طرح سے اسرائیلی فورسز فلسطینی عوام کو مسجد اقصی میں نماز ادا کرنے سے روک رہی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ فلسطین اور اسرائیل کا کانفلکٹ بیسیکلی ہے کیا، ان تنازعات کی کیا تاریخ ہے، مسجد اقصی یا بیت المقدس تینوں مذاہب کے لیے کیوں اہم ہے، اور حالات میں بہت سے اتار چڑھاؤ آنے کے باوجود اسرائیل اور فلسطین کا تنازع حل کیوں نہیں ہو سکا۔ دوستو، بیت المقدس صرف ڈوم آف راک یا پھر قبلہ مسجد ہی نہیں بلکہ یروشلم کا سارا ایریا ہے، جس میں کئی اور مقدس جگہیں بھی شامل ہیں۔ بہت سے انبیاء کرام کی تاریخ بیت المقدس سے جڑی ہے، جس کی وجہ سے یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ مسلمانوں کے لیے، کیونکہ مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس ہی ہے، اور حرمین شریفین کے بعد مسلمانوں کے لیے روئے زمین پر سب سے اہم جگہ بیت المقدس ہے۔ معراج شریف کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک سفر کیا، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ دوسری طرف یہودیوں کی تاریخ بھی اسی جگہ سے جڑی ہے۔ بہت سے انبیاء کرام یہاں پر تشریف لائے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہودی یورپ میں بکھرنے لگے، لیکن ہر یہودی اپنی سرزمین پر واپس جانے کی بات کرتا تھا۔ 1891 میں ایک یہودی رائٹر لیون پینسکر نے ایک بک لکھی، آٹو ایمانسیپیشن۔ اس بک میں اس نے لکھا کہ یورپ کے اندر یہودیوں کو کبھی بھی برابر کے حقوق نہیں مل سکتے۔ یہودیوں کو اپنے لیے خود سٹینڈ لینا ہوگا اور ایک آزاد اور خود مختار یہودی ریاست بنانی پڑے گی۔ اس مطالبے کو پورا کروانے کے لیے یہودیوں نے ایک تنظیم بنائی جسے زائونزم کہا جاتا ہے۔ 1914 میں جب پہلی جنگ عظیم ہوئی تو جرمنی اور برطانیہ ایک دوسرے کے خلاف تھے۔ اس وقت فلسطین عثمانی سلطنت میں شامل تھا اور سلطنت عثمانیہ نے اس جنگ میں جرمنی کو سپورٹ کیا، جبکہ برطانیہ نے کوشش کی کہ روس اور امریکہ کے یہودیوں کو اپنے ساتھ ملا لے تاکہ وہ اپنی حکومتوں کو برطانیہ کا ساتھ دینے پر قائل کر سکیں۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے برطانیہ نے زائونزم کے مطالبے یعنی خود مختار یہودی ریاست کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا اور باقاعدہ ایک ڈیکلیریشن دیا جسے بالفور ڈیکلیریشن کہتے ہیں۔ اس ڈیکلیریشن میں برطانوی حکومت کی جانب سے اس بات پر پوری رضامندی کا اظہار کیا گیا کہ فلسطین میں یہودی کمیونٹی کے لیے ایک ریاست بنائی جائے گی، اور اس طرح برطانیہ نے یہودیوں کے ذریعے امریکہ اور سوویت یونین کی حمایت حاصل کر لی۔ 1918 میں برطانیہ ورلڈ وار جیت گیا اور جنگ جیتتے ہی سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اب فلسطین برطانوی حکومت کے رحم و کرم پر تھا، لہٰذا انہوں نے بالفور ڈکلیریشن پر عمل کرتے ہوئے پوری دنیا سے یہودیوں کو فلسطین میں اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ یہودی تنظیموں نے یہودیوں کو باقاعدہ فنڈنگ کی، جس سے انہوں نے یہاں زمینیں خریدنی شروع کر دیں۔ 1878 میں فلسطین کی 4.7 لاکھ آبادی تھی، جن میں سے 25,000 یہودی تھے، جو 1918 میں بڑھ کر 85,000 ہو گئے، لیکن اب پورے یورپ سے یہودی یہاں پہنچ رہے تھے۔ عرب ممالک نے یہودی مسلم فسادات کو مد نظر رکھتے ہوئے بار بار برطانیہ سے یہ مطالبہ کیا کہ یہودی آبادی کی فلسطین ہجرت کو محدود کیا جائے، لیکن ایسا کچھ نہیں کیا گیا، اور ہجرت کر کے فلسطین آنے والے یہودیوں کی تعداد 1936 میں لاکھوں میں ہو چکی تھی۔ فلسطین میں اتنی تیزی سے یہودی آباد کاری کی ایک وجہ ہٹلر کی بڑھتی ہوئی طاقت اور یہودیوں پر اس کے مظالم بھی تھے۔ ہٹلر کی حکومت میں یہودیوں کی بری طرح نسل کشی کی گئی۔ 1939 میں دوسری جنگ عظیم ہوئی۔ عرب اس جنگ میں جرمنی کا ساتھ دے رہے تھے، جبکہ یہودی برطانیہ، امریکہ اور روس کے ساتھ تھے۔ جرمنی یہ جنگ ہار گیا، لیکن اس جنگ میں یہودیوں کا بھی بہت نقصان ہوا۔ دوسری ورلڈ وار کے بعد دنیا کے ممالک نے مل کر UNO بنائی، لیکن UNO میں بھی اثر و رسوخ انہی ممالک کا تھا جو جنگ عظیم جیتے تھے اور جن کا یہودیوں نے اس جنگ میں پورا ساتھ دیا تھا۔ اس موقع پر فلسطین کا مسئلہ UNO میں لے جایا گیا۔ UNO نے 11 ممالک کی ایک ٹیم فلسطین میں بھیجی
اور اپنے وزٹ کے بعد یہ فیصلہ دیا کہ فلسطین کا بٹوارا کر کے یہودی اور عرب 2 ریاستیں بنا دی جائیں اور یروشلم UN کے انڈر رکھا جائے۔ یہاں یروشلم سے مراد بیت المقدس کا ایریا ہے۔ 29 نومبر 1947 کو UN کی جنرل اسمبلی میں ووٹنگ کے ذریعے یہ قرارداد منظور کی گئی۔ عرب ممالک نے اس قرارداد کی مخالفت کی، لیکن بہرحال یہ قرارداد دوسرے کئی ممالک کی حمایت حاصل کر کے منظور کر لی گئی۔ اس فیصلے کے بعد UN کی پارٹیشن پلان کا جو نقشہ جاری کیا گیا وہ یہ تھا۔ اس قرارداد میں حیران کن اور ظالمانہ حد تک یہودیوں کو ان کی اکثریت والے علاقوں کے ساتھ ساتھ وہ علاقے بھی دے دیے گئے جہاں ان کی آبادی تھی ہی نہیں۔ عرب اس پارٹیشن سے خوش نہیں تھے، لہٰذا 1948 میں انہوں نے اسرائیل کے علاقوں پر حملہ کر دیا، لیکن اسرائیل نے بھرپور جواب دیا اور یہ جنگ جیت کر کئی وہ علاقے بھی قبضے میں لے لیے جو UN کی قرارداد کے مطابق ان کے نہیں تھے۔ اب ہم بات کریں گے سوئس کرائسس کی۔ مصر میں فرانس اور مصر کی حکومت نے مل کر سوئس کینال کی تعمیر کی تاکہ عرب اور دیگر ممالک کو تجارتی راستہ دیا جا سکے۔ فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے مصر نے یہ کینال برطانیہ کو فروخت کی، جس کے بعد مکمل طور پر یہ کینال فرانس اور برطانیہ کے اختیار میں آ گئی۔ جولائی 1956 میں مصر کے صدر ناصر نے اس کینال کو نیشنلائز کرتے ہوئے فرانس اور برطانیہ کا اختیار ختم کر دیا، لیکن ان دونوں ممالک نے چونکہ پیسہ لگایا ہوا تھا اس لیے وہ اپنا اختیار چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ مصر نے ساتھ ہی اسرائیل کے لیے اس کینال کا راستہ بند کر دیا، جس کی وجہ سے اسرائیل کو تجارتی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس موقع پر اسرائیل نے مصر پر حملہ کر کے اس کے بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ یہاں UN کی مداخلت سے جنگ بندی تو ہو گئی اور اسرائیل نے مصر کے مقبوضہ علاقے بھی واپس کر دیے، لیکن ایک معاہدہ کیا کہ آئندہ مصر کبھی بھی اسرائیل کے لیے یہ راستہ بند نہیں کرے گا۔ 1967 میں ایک بار پھر عرب اسرائیل جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں مصر کے کئی علاقوں کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے غزہ کے علاقے پر بھی قبضہ کر لیا جو فلسطین کے پاس تھا۔ بعد میں مصر کے علاقے تو واپس کر دیے گئے، لیکن باقی علاقوں سے قبضہ نہیں ہٹایا گیا۔ ان علاقوں میں غزہ اور ویسٹ بینک کے علاقے شامل تھے۔ 1964 میں آزاد فلسطین کا نعرہ لے کر ایک تنظیم بنی جسے PLO یعنی پیلسٹائن لبریشن آرمی کہا گیا۔ آغاز میں ان کی مسلح جدوجہد اس مقصد کے لیے تھی کہ اسرائیل سے فلسطین کو آزادی دلوائی جائے اور یہودیوں سے یہ خطہ پاک کیا جائے۔ آزادی کی جنگ لڑنے والی یہ تنظیم اسرائیل کو اپنے لیے خطرہ نظر آنے لگی، جس پر امریکہ اور اسرائیل نے اسے ایک دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ یعنی یہ ان کا پرانا طریقہ کار ہے کہ یہ ایک ملک پر زبردستی قابض ہوتے ہیں اور جب اس ملک کے باشندے آزادی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں تو یہ انہیں دہشت گرد قرار دیتے ہیں۔ بہرحال آگے چل کر 1974 میں PLO کو عرب لیگ اور UN کی جنرل اسمبلی نے فلسطینیوں کی نمائندہ جماعت کے طور پر تسلیم کر لیا۔ 1979 میں مصر اور اسرائیل کے درمیان کامیاب پیس ٹاک کے نتیجے میں مصر نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ دوسری طرف 1967 سے 1980 تک جو ویسٹ بینک کا ایریا اسرائیل کے قبضے میں تھا، وہاں بڑے پیمانے پر یہودیوں کی آباد کاری کی گئی اور ان کی پرماننٹ سیٹلمنٹس بنائی گئی۔ اس کلونلائزیشن کو اسرائیلی حکومت نے پوری طرح سپورٹ کیا۔ 1992 میں اسرائیل کا وزیر اعظم یtzhak رابین یہ بات تسلیم کرتا ہے کہ PLO ایک دہشت گرد تنظیم نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اپنا آزاد وطن چاہتے ہیں، جو کہ ان کا حق ہے۔ اس طرح پہلی دفعہ اسرائیل نے PLO کو آفیشلی ریکگنائز کر لیا، بدلے میں PLO نے بھی اسرائیل کو آفیشلی ریکگنائز کیا۔ اس طرح پہلی دفعہ دونوں لیڈر یعنی اسرائیل کے یtzhak رابین اور فلسطین کے یاسر عرفات اکٹھے بیٹھے اور 1993 کے اوسلو ایکارڈز ہوئے۔ پہلی بار 1994 میں فلسطینی حکومت کو تسلیم کیا گیا اور اسے پیلسٹائن نیشنل اتھارٹی کا نام دیا گیا، لیکن چونکہ یہاں یہودی اپنی کالونیز بنا چکے تھے تو غزہ اسٹرپ اور ویسٹ بینک کے ایریاز میں فلسطینیوں کو بس کچھ گنے چنے ٹکڑے دے کر یہ ظاہر کیا گیا کہ ہم نے فلسطینیوں کو ان کے علاقے دے دیے ہیں۔
لیکن ایکسٹریمسٹ جیوز یہ علاقے بھی فلسطینیوں کو ملنے پر ناخوش تھے اور اسی بنا پر 1995 میں اسرائیلی وزیر اعظم کو قتل کر دیا گیا۔ دوسری طرف فلسطینی اس ظالمانہ اور غاصبانہ تقسیم کو منظور کرنے پر پی ایل او سے ناخوش تھے، کیونکہ اس معاہدے میں بھی یہودیوں کو ہی نوازا گیا تھا، لہٰذا انہوں نے چند سال پہلے بننے والی تنظیم حماس کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ حماس فلسطین کی آزادی کے لیے مسلح جدوجہد کرنے والی تنظیم ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ فلسطینی اپنے علاقے اسرائیلی کلونلائزیشن سے آزاد کروانا چاہتے ہیں، لیکن اسرائیل ایک انچ زمین بھی فلسطینیوں کے حق میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسرائیل نے اپنی کالونیز کے اطراف میں دیواریں بنا کر جگہ جگہ چیک پوسٹ بنا لی ہیں۔ پی ایل او کی پارٹی اب فتح کہلاتی ہے۔ 2006 میں ہونے والے فلسطینی الیکشنز میں حماس نے تھوڑے سے فرق کے ساتھ پی ایل او کو ہرا دیا۔ 2007 میں حماس اور فتح کے درمیان سول وار ہوئی، جس کے نتیجے میں ویسٹ بینک پر فتح اور غزہ اسٹرپ پر حماس کا قبضہ ہو گیا۔ اب اسرائیل فتح کو نہیں بلکہ حماس کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ اسی لیے اکثر ہم جو اسرائیلی میزائل حملوں کے بارے میں سنتے اور دیکھتے ہیں وہ غزہ پر ہی ہوتے ہیں۔ یو این او کی تقسیم کے مطابق بیت المقدس کو یو این او کے ماتحت رکھا گیا تھا، لیکن یہاں بھی اسرائیلی فوج اپنی دھونس جماتی ہے اور فلسطینیوں کو آزادانہ اپنی عبادات کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی رمضان المبارک میں فلسطینیوں کو مسجد اقصیٰ میں آزادانہ عبادات کرنے سے روکا گیا ہے۔ ان پر ظلم و ستم کیے گئے ہیں۔ نہتے فلسطینیوں کو گرفتار اور شہید کیا گیا، جو کہ نہایت قابل مذمت ہے۔ لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس طرح اسرائیل کو امریکہ اور دیگر بڑے بڑے مضبوط ممالک کی حمایت حاصل ہے، فلسطینیوں کو اس طرح مسلم ممالک کی حمایت حاصل نہیں ہے۔ مسلم ممالک کی حکومتیں اتنی کمزور ہیں کہ وہ اپنے بھائیوں کے لیے انٹرنیشنل لیول پر ایک مضبوط آواز نہیں اٹھا رہی۔